الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک دا اختتام ہویا اور شاید مسلمان نے یہ سمجھیا کہ میرے تے نماز اور مسجد دی آباد کاری شاید رمضان المبارک دے مہینے دے اندر ہی فرض سی، اور ہون 11 مہینے نماز تو چھٹی اور ریسٹ ہے، اور انشاءاللہ اگلے سال جدو پھر رمضان دا چند چڑھنا ہے تے اسی مسجد وڑنا ہے۔ حالانکہ جس پروردگار عالم نے تیری اور میری ذات تے 20، 29 یا 30 روزے فرض فرمائے نے، اسی الہ العالمین نے، پروردگار نے میری اور تیری ذات تے 5 نمازاں بھی فرض فرمائیاں نے۔ نماز ایسی عبادت ہے کہ اللہ خالق ارض و سما نے تمام عبادات اپنے پیغمبر تے اس زمین تے فرض فرمائیاں۔ جس وقت نماز دی باری آئی، اللہ خالق ارض و سما نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ اہل حدیثو ساڑھے کو لکھو درود ہی دے ہے، تسی وہ بھی شاید پڑھن چ کنجوسی کر دے ہو۔ سارے بولو جناب محمد مصطفیٰ، اچھی بولو، جڑے دیوار نال ٹیک لگے ہو وہ بھی بولو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو خالق کائنات نے آسمانہ تے بلایا
معراج کرائی اور پھر امت واسطے محمد مصطفیٰ نو نماز عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ساتھیو، نماز او عبادت ہے جس نو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل دا سکون فرمایا ہے۔ نماز او عبادت ہے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز ہے۔ نماز و عبادت ہے، فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن دی معراج ہے۔ نماز او عبادت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر دے درمیان اگر کچھ فرق ہے تو نماز ہے۔ نماز او عبادت ہے کہ جو شخص اس عبادت دا تارک ہے، نماز دا تارک ہے، نماز نو چھوڑ دیندا ہے، اس شخص دا دین اسلام دے نال ناتا اور رشتہ بالکل کٹ جاندا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ فقد کفر، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ حضرات، اگر دین اسلامی تے غور فرماؤ تو تمام جرماں اور گناہاں تو بڑا جرم نماز چھوڑنا ہے۔ شراب تو بڑا جرم ہے نماز نو چھوڑنا، بدکاری تو بڑا جرم ہے نماز نو چھوڑنا، ڈکیتی تو بڑا جرم ہے نماز نو چھوڑنا، چوری تو بڑا جرم ہے نماز نو چھوڑنا۔ کیوں؟ اس واسطے شرابی شراب پی کے حد دا سزا دا حقدار ہے دین اسلام دے اندر، لیکن کتے بھی شریعت نے انج نہیں فرمایا کہ جس نے شراب پی اس نے کفر کیا۔ چور چوری کر کے سزا وار ہے کہ اس دا ہاتھ کاٹ دیتا جائے، لیکن کتے بھی میرے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے چوری کی اس نے کفر کیا۔ بدکار اگر کنوارا ہے تو 100 کوڑیاں دا حقدار ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو دین اسلام دے اندر پتھر مار مار کے رجم اس دی سزا ہے کہ رجم کر دیتا جائے، مار دیا جائے۔ لیکن شریعت مطہرہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے بدکاری کی اس نے کفر کیا۔ جدو واری بے نماز انسان دی آئیے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ فقد کفر، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ حضرات گرامی، بے نمازی انسان اتنا بدبخت اور بد نصیب ہے کہ اللہ مالک کائنات ایدی دنیا بھی تنگ فرما دیندہ ہے۔ بے نمازی دی موت بھی تنگ، بے نمازی دی قبر بھی تنگ، بے نمازی دا حشر بھی تنگ، بے نمازی دی دنیا بھی تنگ، اور بے نمازی دی آخرت بھی تنگ ہے۔ اللہ ماشاءاللہ ساڑھے دلان دی دھڑکن اور محبوب خطیب فضیلت الشیخ قاری یاسین حیدر صاحب الحمدللہ ساڑھے اندر تشریف فرمانے، اللہ تعالیٰ انہوں صحت کاملہ عطا فرمائے اور مکمل صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ حضرات، مختصر وقت دے اندر چند گزارشات بحوالہ نماز، تاکہ آج دا نوجوان پھر اسی طرح مساجد نو آباد کریں جس طرح اس نے نماز پڑھ کے رمضان المبارک دے اندر آباد فرمائیاں۔ محترم ساتھیو، دنیا تنگ ہے بے نمازی انسان دی،
دلیل قرآن کریم تے غور کیجئے۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ میرے پروردگار عالم نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ مالک کائنات نے میرے پیارے پیغمبر جو قرآن کریم تواڈے سینے تے اتارے اے میرے پیغمبر اس قرآن دیاں تلاوتاں فرماؤ۔ پھر نال ہی الہ العالمین نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اے میرے پیغمبر نماز قائم فرماؤ، نماز دی پابندی فرماؤ، نماز دی اقامت فرماؤ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ مالک کائنات نے ایک مقام تے نہیں بلکہ کئی ایک مقامات تے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر نماز قائم فرمائیے۔ کتے میرے پروردگار عالم نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ تواڈے تے وفات پاک نہ آ جائے میرے پیارے پیغمبر اس وقت تک اپنے رب دی بندگی کر دے رہو، عبادت کر دے رہو۔ مالک کائنات نے کتے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اساں تانوں حوض کوثر عطا فرمایا۔ دوسرا معنی فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امتاں نالوں زیادہ امت تانوں عطا فرمائی۔ تیسرا معنی فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں تانوں خیر کثیر عطا فرمائی۔ کیا معنی خیر کثیر دا؟ اے میرے پیغمبر تمام عظمتاں، تمام رفعتاں، تمام بلندیاں، تمام شاناں تانوں عطا فرمائیاں میرے پیارے پیغمبر۔ اے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام انہاں دی امامت تانوں عطا فرمائیے۔ اے میرے پیارے پیغمبر ختم نبوت دا تاج تانوں عطا فرمائے۔ اے میرے پیارے پیغمبر وسیلہ اور شفاعت دی عظمت تانوں عطا فرمائیے۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ تو لے کے بیت المقدس تک پہلے دوسرے تیسرے چھٹے حتیٰ کہ 7ویں سدرۃ المنتہا تک اے میرے پیارے پیغمبر سیر گاوی تہاڈی بنائیے۔ اے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو تمام انبیاء کرام قیامت والے دن خاموش ہون گے میرے محبوب علیہ السلام اتھے بھی اگر تکلم فرماؤ گے، کلام فرماؤ گے تے میرے پیارے پیغمبر تسی فرماؤ گے اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت دا دن ہوئے گا کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول مالک کائنات دے سامنے کلام نہیں فرما سکے گا۔ اس وقت بھی سر سجدے دے اندر پا کے اگر شفاعت فرماؤ گے تو میرے پیارے پیغمبر تساں فرماؤ گے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے امام کائنات تمام رفتاں، بلندیاں، عظمتاں، شاناں تانوں عطا فرمائیاں۔ پھر میرے پروردگار کرنا کیا ہے؟ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ ان تمام بلندیاں دے باوجود میرے پیارے پیغمبر جی اپنے رب واسطے نماز پڑھ دے رہو۔
توجہ ہے، نماز اچھی بولو جی، نہ پڑھنی ہے نماز پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم دی آیت کریمہ جڑی ابتدا دے اندر میں تلاوت کیتی، رب نے او دے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر اتلو ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةِ وَأَقِمِ الصَّلَاةِ وَأَقِمِ الصَّلَاةِ۔ اے میرے پیارے پیغمبر نماز قائم فرمائیے، نماز قائم فرمائیے، نماز قائم فرمائیے۔ لوگوں کیا مطلب؟ توجہ کیجئے، رب نے انج نہیں فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر اپنے صدیق نو آکھو کہ نماز قائم فرمان، اے میرے پیارے حبیب اپنے فاروق نو آرڈر کرو کہ نماز قائم فرمان، اے میرے محبوب اپنے عثمان و علی نو حکم جاری کرو کہ نماز قائم فرمان، اے میرے پیارے پیغمبر اپنے طلحہ زبیر نو آرڈر کرو کہ نماز قائم فرمان، اے میرے محبوب اپنے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے آکھو کہ نماز قائم فرمان۔ انج نہیں فرمایا میرے الہ العالمین نے، میرے رب العالمین نے، بلکہ مالک کائنات نے اس طرح اعلان فرمایا، فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةِ۔ اے میرے پیارے پیغمبر تساں آپ نماز قائم فرماؤ، خود نماز قائم فرماؤ۔ اللہ جی کیا مطلب فرمایا؟ تاکہ کائنات دے لوگاں نو پتہ چل جائے، جڑے جناب نعرے لگاندے نے، جڑے اعلان کردے نے کہ یہ جو ہمارے حضرت صاحب ہیں ان کی نماز پڑھی پڑھائی ہے، ان کی نمازیں معاف ہیں، ان کو نماز پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے جی۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ تو پہنچے ہوئی سرکار ہیں۔ مالک کائنات نے فرمایا او کائنات دے لوگو جڑا بیت اللہ تو لے کے بیت المقدس تک پہنچے، بیت المقدس تو لے کے پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک پہنچے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جنت دے محلات تک پہنچے، جدو اس پہنچی سرکار دیاں نمازاں معاف نہیں، پھر تیری کسے سرکار دی بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اس واسطے مالک کائنات نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةِ، اے میرے حبیب نماز قائم کیجئے۔ پھر اگلا اعلان الہ العالمین دا، فرمایا اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، نماز بے حیائی تے برائی تو روکن والی چیز۔ نال الہ العالمین نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ او لوگو نماز اللہ دا ذکر ہے، اور اللہ دا ذکر ہر چیز تو بڑا، تیرے کاروبار نالو بڑا اللہ دا ذکر، تیری مصروفیات نالو بڑا اللہ دا ذکر، تیرے معاملات نالو بڑا اللہ دا ذکر، تیریاں رشتہ داریاں نالو بڑا اللہ دا ذکر، تیری دکانداری نالو بڑا اللہ دا ذکر، تیریاں تجارتاں اور تیری مصروفیات اور تیریاں رشتہ داریاں انہاں تمام نالو بڑا اللہ دا ذکر۔ نماز اللہ دا ذکر، نماز اللہ دا ذکر۔ جو بندہ اللہ دی نماز قائم نہیں کردا وہ بندہ اللہ دے ذکر نو قائم نہیں کرے گا۔ جو اللہ دے ذکر نو قائم نہیں کرے گا، میرے پروردگار عالم نے او دی سزا بیان فرمائی قرآن کریم دے اندر، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا۔ پروردگار عالم نے فرمایا جڑا بندہ میرے ذکر تو منہ موڑے گا، اعراض کرے گا میرے ذکر تو، میرے ذکر نو چھوڑے گا، میرے پروردگار عالم نے فرمایا فإن له معیشة ضنکا، میں اس بندے دی گزران تنگ کر دیاں گا، رزق تنگ کر دیاں گا، روزی تنگ کر دیاں گا۔ کیا مطلب؟ اطمینان ختم ہو جائے گا او دی زندگی دے وچوں، سکون ختم ہو جائے گا او دی زندگی دے وچوں، لوگوں رزق حلال دیاں برکتاں ختم ہو جان گیاں اس انسان دی زندگی چوں۔ حرام جمع کر کے فیکٹریاں بنائے، محلات بنائے، لیکن رزق حلال دی برکت نصیب نہیں ہوئے گی بے نماز انسان نو۔ تے جڑا بندہ نمازی ہے وہ ایک وقت دی کھا کے آ بیٹھا نا مسجد، انہوں فکر ہی کوئی نہیں،
پرواہ کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے نماز پڑھ کے بیٹھے، نماز اس نے رب دی پڑھی ہے، رب نے اس دے دل نو اطمینان اور سکون عطا فرما دیتا ہے. نمازی انسان واسطے اطمینان، سکون. اور بے نماز اللہ تعالیٰ نے فرمایا گزران تانگے، روزی تانگے. فیکٹری تے بیٹھے، دکان تے بیٹھے، 10 منٹ واسطے دکان بند نہیں کرے گا، نماز تے نہیں جائے گا. کیوں؟ کتے میں بھوکا ہی نہ مر جاواں. اس بات دا خوف اور ڈر ہے. لوگوں بے نماز دی دنیا تنگ. میرے محبوب دی حدیث مبارکہ تے غور کرو. میرے پیغمبر تے بے نمازی انسان نو دنیا دے اندر رہن اور جین دا حق بھی دین دے نظر نہیں آندے. کیا فرمایا میرے محبوب نے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے مسلح تے اپنی کسی صحابی نو کھڑا کرام اور پھر اپنے نال نوجوانہ دی ایک جماعت لواں. امام کائنات فرماندے نے انہاں نوجوانہ دے کول لکڑیاں دے گٹھے ہون بڑے وڈے وڈے، اور انہاں لوگاں دے گھراں نو آگ لگا دیاں جڑے اذان سن دے نے لیکن مسجد دے اندر نہیں آندے. اذان سنی مسجد دے اندر نہیں آئے، اذان سنی با جماعت نماز نہیں پڑھی. کیا مطلب؟ ایسا نہیں میرے پیغمبر نے فرمایا کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز نہیں پڑھتے. نہیں پڑھتے ہیں لیکن با جماعت نہیں پڑھتے، با جماعت نہیں پڑھتے. میرے پیغمبر نے فرمایا میں انہاں دے گھراں نو آگ لگا دیاں. اذان سن کے جڑا مسجد دے اندر نہیں آندا، اذان سن کے جواب نہیں دیندا، اذان سن کے با جماعت نماز نہیں پڑھدا، اذان سن کے اللہ دے ذکر نو قائم نہیں کردا. میرے پیغمبر نے فرمایا میں اس دے گھر نو آگ لگا دیا. او کائنات دے لوگوں، کوئی اجازت نہیں ایک مسلمان واسطے اذان سنن تو بعد کہ وہ مسجد دے اندر نہ آئے. کوئی چھٹی نہیں ہے اس واسطے کہ مسجد چھوڑے، کوئی چھٹی اور رخصت نہیں ہے کہ با جماعت نماز چھوڑے. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ تے غور کیجئے. آپ تشریف فرمانے میرے پیغمبر دے صحابی امام کائنات دے کو لائے اور کیا فرمایا؟ فرمایا اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی رجل ضریر البصر شاسی الدار. فرمایا اے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک ایسا انسان جڑا اکھاں تو نبینا. اے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر بھی مسجد تو دور ہے. اے پیارے پیغمبر جی راستے دے اندر کھڈے تے ٹوئے ٹبے موجود نے. پیارے پیغمبر جی راستے دے اندر سانپ تے بچھو بھی موجود نے. اللہ دے پیغمبر جی جس وقت بارشاں ہوندیاں نے انہاں کھڈیاں دے اندر پانی جمع ہو جاندا ہے. وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يُلَائِمُنِي عَلَى الصَّلَاةِ. اے میرے پیارے پیغمبر، میرے کول کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا ہاتھ پکڑ کے میں نو مسجد دے اندر لے آئے. میرے پیارے پیغمبر جی کیا میں نو ایک چھٹی اور رخصت موجود ہے میرے واسطے کہ میں اپنے گھر دے اندر نماز پڑھ لیا کرام؟ او کائنات دے لوگوں، چھٹی منگن والا، رخصت منگن والا کون ہے؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عبداللہ ابن ام مکتوم. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تسا اپنے گھر دے اندر نماز پڑھ لیا کرو. کیونکہ میرے پیارے پیغمبر نے ابن ام مکتوم دیاں پریشانیاں ویکھیاں، میرے ابن ام مکتوم دیاں تکلیفاں ویکھیاں، عبداللہ ابن ام مکتوم دیاں مجبوریاں ویکھیاں. تے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے اللہ مالک کائنات نے فرمایا نا کہ میرا پیغمبر تے کائنات واسطے رحمت بن کے آئے. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. فرمایا او کائنات دے لوگوں،
میں اپنے پیغمبر نو اس واسطے مبعوث فرمایا ہے کہ میں کائنات تے رحمت کرام۔ لوگوں میرے حبیب نے فرمایا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اپنے گھر دے اندر نماز پڑھ لیا کرو۔ جدو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر دے کو چھٹی لے کے رخصت لے کے آپ دی مجلس جو روانہ ہونے لگے، آسمانہ تو جبریل امین میرے پیارے پیغمبر دی طرف روانہ ہونے لگے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے وحی دی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ اللہ مالک کائنات دا پیغام آئے، میرے پیارے پیغمبر تو وحی ختم ہوئی، آپ نے جاندے عبداللہ بن ام مکتوم نو واپس بلایا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے عبداللہ بن ام مکتوم، جواب تے میں تو انہوں پہلے بھی دیتا سی، لیکن ہن میرے جواب دے اندر ترمیم آ گئی ہے، ہن میرے جواب دے اندر تبدیلی آ گئی ہے، ہن میرے جواب دے اندر رد و بدل آ گیا ہے، لیکن میرا پیغمبر ترمیم اپنی مرضی نال نہیں ہو کردہ، میرے پیغمبر ترمیم تے تبدیلی اپنی مرضی نال نہیں کر دے، بلکہ امام کائنات نے ترمیم کیتی ہے تو اللہ دی مرضی نال کیتی ہے۔ رب ذوالجلال دے اس فرمان دی روشنی دے اندر فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا غَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے پیارے پیغمبر تے ترمیم تبدیلی نازل ہوئی۔ او کائنات دے لوگو تائیوں تے میں دعوت دینا مسلک اہل حدیث دی، تائیں تے دعوت دینا امام کائنات امام معصوم دی، تائیں تے دعوت دینا امام اعظم دی، کیونکہ جس امام دی دعوت تو دینا ہے، جس امام کی دعوت تم دیتے ہو، تم پیش کرتے ہو، ان کے معاملات میں، ان کے اقوال میں، ان کے قول میں، ان کے فعل میں ترمیم ہوتی ہے اپنی مرضی سے، تبدیلی ہوتی ہے اپنی مرضی سے، فتویٰ ہوتا ہے اپنی چاہت سے، فتویٰ ہوتا ہے اپنی خواہش سے، قول ہوتا ہے اپنی مرضی سے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بتاتے ہیں رب کی مرضی سے بتاتے ہیں، اتنا بتاتے ہیں جتنا رب بتاتے ہیں، تب بتاتے ہیں جب رب بتاتے ہیں۔ اسی لیے تو مسلک اہل حدیث کی یہ دعوت ہے کہ اے کائنات کے لوگوں، چاہے کوئی جج ہے، چاہے کوئی قاضی ہے، چاہے کوئی امام ہے، چاہے کوئی فقیہ ہے، چاہے کوئی مجتہد ہے، چاہے کوئی شیخ الحدیث ہے، چاہے کوئی بڑا ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے، اس کے فتوے کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے فتوے میں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ فتویٰ اپنی مرضی سے ہوتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کے فتوے کو چھوڑا نہیں جا سکتا، کیونکہ میرے پیغمبر کا فتویٰ وہ بھی رب کی مرضی سے ہوتا ہے، اور فتوے میں ترمیم ہو تو وہ بھی رب کی مرضی سے ہوتی ہے۔ گال سمجھ آئی جے؟ اصل میں تو ایک اور گال سمجھانی ہے، اے تے بنیاد ہے، لیکن تسی نیند چو جاگ گئے ہو، بیدار ہو، سوائے میرے بھائی محمد الیاس صاحب دے، باقی تے بیدار ہو نا ماشاءاللہ۔ انہوں ذرا لمبی نیند آئی ہے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی غور کیجئے، آج میں یہ بات اپنی علماء کرام کی موجودگی میں ببانگِ دوہل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جج، آپ کی عدالتیں، آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے، آپ کا میڈیا چیخا چلایا پیٹا رویا کہ کراچی سے ایک ہفتے میں 3 بچیاں اغوا ہو گئی ہیں، چیختے رہے چلاتے رہے، پورے ملک کے اندر ہر ایک ٹی وی چینل کے اوپر یہ رولا اور شور برپا رہا کہ جناب بچیاں اغوا ہو گئی ہیں، بچیاں اغوا ہو گئی ہیں، بچیاں اغوا ہو گئی ہیں۔ لیکن اس کیس کا ڈراپ سین تب ہوا جب ان تینوں بچیوں کے لاہور سے نکاح نامے آ گئے ہیں، نکاح نامے آ گئے لاہور سے۔ حضرات یہ بات انجوائے کرنے والی نہیں ہے، اور یہ بات بھول جانے والی بھی نہیں ہے، اور یہ بات اگنور کرنے والی بھی نہیں ہے، بلکہ بات توجہ طلب ہے کہ باپ نے اغوا کا پرچہ کیوں کروایا؟ اس لیے کروایا کہ باپ کی عزت نیلام ہو گئی، باپ کی عزت رل گئی،
باپ کی پگڑی خاک آلود ہو گئی. پگڑی خاک آلود کس نے کی ہے؟ اس مولوی نے کی ہے جس کی تو نے مانی ہے مصطفیٰ کی حدیث کو چھوڑ کر، پیغمبر کے فرمان کو چھوڑ کر. میرے نبی نے کہا تھا لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا تھا، لیکن آپ کے مقلد مولوی نے کہا لڑکی بالغ ہو نکاح کر سکتی ہے. آپ کے قاضی نے کہا لڑکی نکاح کر سکتی ہے باپ کے بغیر. آپ کے جج نے کہا باپ کی مرضی کے بغیر لڑکی نکاح کر سکتی ہے. اور لوگوں، آپ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کہا کہ لڑکی اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے باپ کی اجازت کے بغیر. رب ذوالجلال کی قسم، روئے زمین پر اگر کوئی پیغمبر کی حدیث کو لے کے کھڑا تھا تو وہ اکیلا اہل الحدیث تھا جو کہہ رہا تھا کہ قاضی قبول کر لے، جج قبول کر لے، قانون قبول کر لے، پاکستان قبول کر لے، تمام مولوی قبول کر لے، پوری کائنات قبول کر لے، یہ نکاح ہو گیا. اگر باپ قبول نہیں کرتا تو یہ بچی کا نکاح نہیں ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ قبول نہیں کرتے، پیغمبر نے قبول نہیں کیا، آمینہ کے لال نے قبول نہیں کیا. اس لیے اگر مولوی کے اس فتوے سے اپنی عزت بچانا چاہتے ہو، مسلک اہل حدیث کی طرف آئیے، رب کے قرآن کی طرف آئیے، پیغمبر کی حدیث کی طرف آئیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ ترمیم نازل ہوئی ہے. میرے پیغمبر نے ترمیم اپنی مرضی نال نہیں کی تھی، اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہے کہ جب ہماری گورنمنٹ آئے گی ہم یہ ترامیم کریں گے. حکومت بناتے ہی ترمیم کرنے کے لیے پیغمبر علیہ السلام فرمایا اللہ نے ترمیم نازل کی ہے، رب نے. جی اللہ دے پیغمبر فرمایا اے میرے عبداللہ بن ام مکتوم، اگلا جواب دین تو پہلے میرا ایک سوال. اللہ دے پیغمبر کیجئے سوال. فرمایا حل تسمع النداء، اذان سن دیو عبداللہ؟ فرمایا جی اللہ دے پیغمبر ضرور. میرے محبوب نے فرمایا اے عبداللہ اگر اذان دے کلمات سن دیو، میں محمد مصطفیٰ دی شریعت دے اندر کوئی اجازت نہیں کہ پھر اپنے گھر دے اندر نماز پڑھو. فعجب، اگر اذان سن دیو تو مسجد دے اندر آ کے با جماعت نماز قائم کرو. حضرات اگر پیغمبر دے صحابی جناب عبداللہ بن ام مکتوم نو اذان سن کے مسجد اور جماعت چھوڑن دی اجازت نہیں، تو آج بھی کسی نوجوان نو، کسی وہابی نو مسجد اور جماعت چھوڑن دی اجازت؟ اچھی بولو، پھر بولو. قاری صاحب دھیان تک تے ہن میں تہاڈی جان نہیں چھڈنی. کی خیال ہے؟ یہ چھوڑ دئیے جی، آرڈر کرو. اچھا اذنها سماعتها. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت نہیں. ہن توجہ کیجئے، وہ انسان کون ہے جس نو میرے محبوب نے اجازت عطا نہیں فرمائی؟ کون انسان ہے؟ وہ انسان ہے کہ جس دے دل دے اندر تکلیف ہوئی، جس نو پریشانی ہوئی، جس دی دل آزاری ہوئی، میرے پیارے پیغمبر دی مجلس دے اندر، محفل دے اندر اللہ مالک کے کائنات نے اس دی عظمت دے اندر اپنا قرآن نازل فرما چھڑیا. فرمایا عبس و تولا ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة.
حضرات گرامی ایک بار میرے پیارے پیغمبر نے معاہدہ کیتا کفار قریش دے نال، اے مکہ دے کافر میرے پیارے پیغمبر دے کول آئے، آ کر کے کہنے لگے اے آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اساں تواڈے کولوں دین سننا چاہنے ہاں، توحید سننا چاہنے ہاں، اسلام تواڈے کولوں سیکھنا چاہنے ہاں، پر اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈا ایک، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈا ایک مطالبہ ہے تواڈے کولو، جی کیجئے مطالبہ۔ آمینہ دلال دے سامنے مطالبہ پیش کیتا، کہنے لگے اساں یہ سوال کرنے ہیں، ساڈے مطالبہ ہے کہ جس وقت اساں تواڈی مجلس دے اندر آئیے، محفل دے اندر آئیے، پھر کوئی تواڈا غریب تے مسکین صحابی، غریب تے مسکین یار، اے جناب بلال ورگے، جناب صہیب ورگے، جناب خویب ورگے، جناب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورگے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تواڈی مجلس دے اندر موجود نہیں ہونے چاہیے دے، ساڈے واسطے الگ ٹیوشن ٹائم قائم کرو، مقرر کرو، اس ٹائم دے اندر آ کے تواڈے نال گفتگو کریے، تواڈے کولو اسلام سیکھیے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے مطالبے نو تسلیم کیوں کیتا؟ کیونکہ میرے پیارے پیغمبر دی تڑپ ہے، میرے محبوب دی خواہش ہے کہ کسے طریقے اے بے ایمان لوگ ایمان تے آ جان، کلمہ پڑھ لون، مسلمان ہو جان، جہنم تو بچ جان تے جنت دے حقدار بن جان۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں دے مطالبے نو تسلیم کر لے آئے۔ میرے پیارے پیغمبر انہاں دا مطالبہ تسلیم کر کے تشریف فرمانے بیٹھے نے۔ مکہ دے کافر بھی میرے پیارے پیغمبر کول دین دیاں باتاں سکھ رہے نے۔ اتنی دیر تک اپنی لاٹھی ٹیکتے ہوئے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر دی مجلس دی طرف آئے، آ کر کے پیارے پیغمبر دے قریب آنے لگے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے ماتھے تے پریشانی دے آثار نمودار ہو گئے۔ آمینہ دلال پریشان نے، اس واسطے پریشان نے میرے پیارے پیغمبر کہ میں تے انہاں نال معاہدہ کر رہا ہاں کہ جدو تساں کے میرے کولو دین سیکھنے، میرے ایک غریب تے مسکین صحابہ میرے نزدیک نہیں آن گے، لیکن میرا عبداللہ بن ام مکتوم میرے کول آ رہے ہیں، ایسے دوران کتے اے دور نہ چلے جان، دین تو دور نہ ہو جان۔ میرے پیارے پیغمبر دیے تڑپ ہے، میرے پیغمبر دیے پریشانی ہے۔ اے کائنات دے لوگوں، جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات تے پریشان ہوئے، اللہ مالک کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر جی، اے مکے دے چودھریاں چو کوئی کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، اے مکے دے کافراں چو کوئی ایمان لے آوے یا نہ لے آوے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے مکے والے بے ایمان کافر انہاں چو کوئی انسان کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تواڈی مجلس چوں تواڈا بلال دور نہیں جانا چاہیے، تواڈی مجلس چوں تواڈا عمار دور نہیں جانا چاہیے، تواڈی مجلس چوں تواڈا حضرت خبیب دور نہیں ہو جانا چاہیے۔ مالک کائنات نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے لوگ تواڈی مجلس دے اندر آنے والے، تواڈی محفل دے اندر آنے والے، اے میرے پیارے پیغمبر صحابہ کرام جڑے تواڈے نزدیک لگے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اے میرے پیغمبر جی کدی انہوں اپنی مجلس چو دور نہ کرنا، اے میرے پیغمبر جی اپنی چھاتی سینے تو دور نہیں ہو کرنا، اے میرے پیارے پیغمبر جی اپنی محفل تو دور نہیں ہو کرنا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم او آندے نے اپنی چودر چمکان واسطے، اے آندے نے یریدون وجہا، اپنے رب نو راضی کرن واسطے، اپنے رب نو منان واسطے، اپنے اللہ دے سامنے گڑ گڑان واسطے، اپنے اللہ نو راضی کرن واسطے، فتتردہم فتکونا من الظالمین۔
فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہاں نو دور کیتا اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چو تساں ظالمین بن جاؤ گے، شمار ظالمین چو ہو جائے گا۔ حضرات گرامی او انسان ہے پیغمبر دی مجلس دی طرف روانہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نو میرے پیغمبر دے ماتھے تے تیوڑی برداشت نہیں ہوئی عبداللہ بن ام مکتوم واسطے، لیکن جدو اونا بھی گھر دے اندر نماز پڑھن دی چھٹی منگیے تے چھٹی ملی نہیں۔ سوال ہے کہ کیا شیخ محترم عورتیں نماز تراویح مسجد میں ادا کر سکتی ہیں؟ قرآن و حدیث سے دلیل دیں۔ اصل میں میرے ذہن کے مطابق جو بات مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز تراویح تو عورتوں کے لیے ممنوع نہیں ہے نا، جس طرف سے سوال اٹھا ہے نماز تراویح تو خواتین کے لیے عورتوں کے لیے وہ ممنوع نہیں سمجھتے، ممنوع سمجھتے ہیں تو مسجد میں آنا، کہ عورت مسجد میں نہیں آ سکتی۔ تو جب عورت مسجد میں آ سکتی ہے تو باقی ساری علتیں اور اشکال ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں اور اسی دوران فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، میرا ارادہ ہوتا ہے کہ نماز کو طویل کروں گا، لمبا کروں گا، لیکن جب بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو پھر میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں اس بچے کا رونا اس کی ماں پر مشکلات پیدا نہ کرے۔ پیغمبر کی حدیث ہے جی، آمنہ کے لال کا فرمان ہے، پیغمبر کی حدیث ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں یہ بچہ کہاں روتا تھا؟ اگر یہ بچہ گھر میں روتا تھا، ماں گھر میں ہوتی تھی، تو نماز میں مشکل کس بات کی؟ نماز میں مشکلات کیوں؟ نماز میں مشکل کس بات کی؟ نماز کو مختصر کس بات پہ؟ اب بچہ جو ہے نا وہ رو رہا ہے گھر، آپ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ چاہے گھنٹہ نماز پڑھتے رہیں، بچہ اپنی ماں کے پاس گھر میں رو رہا ہے، تو ادھر مسجد میں کیا پریشانی ہے؟ مسجد میں پریشانی تبھی ہے نا کہ جب خواتین کے حال میں بچہ رو رہا ہو اور ماں نماز میں ہو، اور ماں بھی کہاں ہو؟ نماز میں ہو، مسجد میں ہو، تو پریشانی ہوگی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر کی مسجد میں بچے بھی آیا کرتے تھے، عورتیں بھی آیا کرتے تھیں، بچے بھی رویا بھی کرتے تھے۔ میرے پیغمبر نہ بچے کو منع کیا کرتے تھے اور نہ اس کی ماں کو منع کیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی دوسری حدیث، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں کیا انداز ہوتا تھا؟ آگے صفیں مردوں کی ہوتی تھی، پیچھے عورتوں کی ہوتی تھی۔ پیغمبر نے فرمایا مردوں کی بہترین صف اگلی صف ہے، اور مردوں کی اجر و ثواب کے لحاظ سے جو کم ہے وہ صف آخری صف ہے، عورتوں کی بہترین صف پچھلی صف ہے، اور عورتوں کی اجر و ثواب کے لحاظ سے جو کم اجر ثواب والی صف ہے وہ سب سے اگلی صف ہے۔ یہ صفیں کہاں ہوتی تھیں؟ اونچی بولو، کہاں ہوتی تھیں؟ مسجد میں ہوتی تھیں۔ حضرات گرامی تیسری حدیث، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ یہ مسجد میں خیمے کیسے لگے ہوئے ہیں؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر سب سے پہلے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خیمہ لگایا، آپ کی چند بیویوں نے خیمہ لگایا کہ ہم مسجد میں اعتکاف بیٹھیں گی۔ جب انہوں نے مسجد میں اعتکاف کا پروگرام بنایا تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی خواتین نے بھی ریس میں آ کر، مقابلے میں آ کر خیمے لگا دیے کہ ہم بھی اعتکاف مسجد میں کریں۔ میرے پیارے پیغمبر یہ آپ کی خواتین اور آپ کی بیویوں کے خیمے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا مقابلہ بازی ہے، یہ خیمے اکھیڑ دو۔ میرے نبی بھی اس سال اعتکاف نہیں بیٹھے، آپ کی بیویوں نے بھی اس سال اعتکاف نہیں کیا۔ آپ نے جو اعتکاف اس سال چھوڑا تھا، آپ علیہ السلام نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ یہ خیمے کہاں لگے تھے؟ پیغمبر کی بیویوں کے مسجد میں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ خواتین کا اور میرے پیغمبر کی ازواج کا اعتکاف کہاں ہوتا تھا؟ مسجد میں۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ 10 سال مدینہ میں رہے، آپ اعتکاف کرتے رہے، ثم اعتکف ازواجہ من بعد، پھر پیغمبر کے جانے کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف کرتی رہیں اور وہ بھی مسجد نبوی میں کرتی رہیں۔ حضرات گرامی، اگلی حدیث، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے، ہم نماز سے فارغ ہوتے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب ہم اپنے گھروں کو لوٹتے، عورتیں پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھ کے گھروں کو لوٹتی تو لا یعرفن من الغلس، اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ دور سے پہچانی نہیں جاتی تھی کہ یہ عورت ہے کہ مرد ہے، یہ کہاں سے نماز پڑھ کے جا رہی ہے؟ پیغمبر کی مسجد سے۔ لہذا پیغمبر کی مسجد میں خواتین آیا کرتی تھی، آج بھی الحمدللہ ہماری مسجد میں آتی ہیں، اور قیامت کی دیواروں تک جب تک اہل الحدیث مساجد قائم رہیں گی، عورتوں کو کوئی روک نہیں سکتا مسجد میں آنے سے۔ کیا خیال ہے؟ نہیں روک سکتا۔ اور میں ایک سوال کرتا ہوں، کہتے ہیں جی مسجد میں عورت نہ جائے، جی کیوں نہ جائے کہ فتنہ ہوگا؟ میرا سوال یہ ہے، عورت لنڈا بازار جاتی ہے تو فتنہ نہیں ہوتا، عورت جناب انارکلی جاتی ہے فتنہ نہیں ہوتا، عورت مینا بازار جاتی ہے فتنہ نہیں ہوتا، عورت ماڈل بازار جاتی ہے فتنہ نہیں ہوتا، عورت دربار پہ جاتی ہے فتنہ نہیں ہوتا۔ ظالم و فتنہ تبھی ہوتا ہے جب عورت محمد مصطفیٰ کے آرڈر کو مان کے مسجد میں آ جائے، تب فتنے کا اندیشہ ہے۔ باقی کائنات کے ہر گندے اسٹیشن پہ عورت موجود ہے، وہاں کوئی فتنہ نہیں ہے، فتنہ سارا پڑ گیا مسجد میں آ کر۔ تو اس لیے مسجد میں عورت کا آنا آئے گی، دین سیکھے گی، جیسے مردوں کے لیے دین سیکھنا، نماز پڑھنا ان کا حق ہے، ایسے ہی عورت کا حق ہے، اور عورت سے یہ حق چھیننے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق دے کر گئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك احب الينا من نفسنا ومالنا واهلنا ومن الماء البارد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفي كل المسلمين نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفي كل المسلمين اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك اذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اے الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے میرے پروردگار ہم نے جانے انجانے میں جو غلطیاں جو کمیاں کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہیں،
اے میرے پروردگار اپنے فضل سے اپنی کرم نوازی سے انہیں معاف فرما۔ اے میرے الہ العالمین، اے میرے خالق و مالک پروردگار، ہمارے وہ عزیز و اقارب جو فوت ہو کر اس دار فانی کو چھوڑ کر تیرے پاس آ پہنچے، میرے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو تحد نگاہ وسیع فرما۔ یا الہ العالمین ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ اے میرے پروردگار ان سے راضی ہو جا۔ یا الہ العالمین انہیں جنت الفردوس کا حقدار بنا۔ اے میرے پروردگار ہمارے جتنے پیارے بیمار ہیں یا اللہ تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، میرے پروردگار ان کی بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں اپنی بارگاہ سے دور فرما۔ یا الہ العالمین خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر صاحب، میرے پروردگار انہیں مکمل صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ان کی جوانی میں برکتیں عطا فرما، علم و عمل کی برکتیں عطا فرما۔ اے میرے پروردگار ان سے بہت سارا اپنے دین کا کام لے لے میرے الہ العالمین۔ یا اللہ وہ ملک کے طول و عرض میں تیرے پیغمبر کی باتیں، تیرے قرآن کی باتیں پھیلاتے ہیں، یا اللہ اسی برکت سے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے پروردگار ان کی تمام تکلیفیں، پریشانیاں اپنے فضل سے دور فرما۔ یا الہ العالمین جن ساتھیوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، میرے اللہ ان کی کوششیں، کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بیان کرنے والوں کا بیان کرنا، سننے والوں کا سننا اپنے فضل سے قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین یا جتنے تیرے بندے تیرے گھر میں تشریف فرما ہیں، میرے پروردگار اپنے دامن کو، اپنی جھولیوں کو پھیلائے ہوئے، الہ العالمین اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ان کی جھولیاں بھر دے۔ یا اللہ ان کی تمام جائز حاجات، خواہشات اپنی بارگاہ سے پوری فرما۔ اے میرے الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما۔ یا اللہ جو بے گھر ہیں ان کو اپنے گھر عطا فرما۔ میرے پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو قرآن کا قاری اور عالم بنا، دین پہ چلنے والا بنا۔ حضرت قاری صاحب کا لخت جگر، قاری محمد یاسین حیدر صاحب کا لخت جگر، محترم حافظ عقیل حیدر، میرے پروردگار اس بچے کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، اپنے والد محترم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اسے دین کا بہت بڑا سپاہی اور مبلغ بنا۔ یا الہ العالمین جتنے تیرے بندے جو جائز حاجات، خواہشات اپنے دل میں لے کے بیٹھے ہوئے، میرے پروردگار تو دلوں کے بھید جانتا ہے، راز جانتا ہے۔ الہ العالمین اپنے فضل، اپنے کرم سے اپنے بندوں کے جو بھی حاجات اور ضروریات ہیں میرے اللہ انہیں پوری فرما دے۔ یا الہ العالمین ہماری جھولیوں کو رزق حلال سے بھر دے میرے پروردگار، تمام تنگیاں، تمام تکلیفیں، تمام پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ ملک پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ میرے اللہ یہاں پر قال اللہ اور قال الرسول کا بول بالا فرما۔ یا الہ العالمین نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرما۔ اے میرے پروردگار ملک پاکستان کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما، غیروں کے سامنے جھولیاں پھیلانے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں ایک خوددار اور خود کفیل ریاست بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔